بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا تھا، جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچائے تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص ناحق قتل کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسان کی عزت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو کسی بھی طرح کا فائدہ ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ اور جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ناحق قتل کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اسی روح زمین پر تشریف لائے اور گردش ماہ سال کے بعد مٹی کے ڈھیر بن گئی۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی مقام ہے جہاں پر اس دنیا کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے۔ پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانے کی شہرت ضرب مثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگایا ہو تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب نہ پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ پر اسے اس وقت تک کھڑا رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی سب سے تلخ ترین اور شفاق حقیقت بھوک ہے۔ انسان، چرند، پرند اور مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ غریب اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور بے سہاروں کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔
साहिब इस्तेताअत पर वाजिब है कि वो जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करे। नंबर 5, जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन दे सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ता है? ये बात बर्तानिया में होने वाली तिब्बी हकीकत में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है।